بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج جو واقع پیش آپ کی خدمت میں ہے، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے بزرگ ہیں، اپنے وقت کے بڑے بزرگ گزرے ہیں، کئی قصے ان کے آپ کے سامنے آئے ہوں گے۔ آج ایک اور قصہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ان سے ان کی توبہ کا قصہ پوچھا کہ کیا بات پیش آئی جس پر آپ نے اپنی سابقہ زندگی سے توبہ کی۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سپاہی تھا اور شراب کا بہت شوقین اور بہت عادی تھا، یعنی شراب کا مجھے بہت زیادہ شوق تھا، ہر وقت شراب ہی میں منہکم رہتا تھا۔ میں نے ایک باندی خریدی جو بہت خوبصورت تھی اور مجھے اس سے بہت تعلق تھا۔ اس سے میری ایک لڑکی پیدا ہوئی، مجھے اس لڑکی سے بھی محبت تھی اور وہ لڑکی مجھ سے بہت مانوس تھی، یہاں تک کہ وہ پاؤں چلنے لگی تو اس وقت مجھے اس سے اور بھی زیادہ محبت ہو گئی۔ وہ ہر وقت وہ میرے پاس ہی رہتی تھی، لیکن اس کی عادت یہ تھی کہ جب میں شراب کا گلاس پینے کے لیے لیتا تو میرے ہاتھ میں سے چھین کر میرے کپڑوں پر پھینک دیتی۔ محبت کی وہ زیادتی کی وجہ سے اس کو ڈانٹنے کو بھی دل نہ مانتا تھا۔ جب وہ 2 برس کی ہو گئی تو اس کا انتقال ہو گیا۔ اس صدمے نے میرے دل میں زخم کر دیا۔ ایک چھوٹی بچی تھی، اور اگر کوئی بھی اگر والدین ہو، ان کی اگر کوئی بھی اولاد فوت ہو جاتی ہے تو ان کو بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا درد ہوتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ان کی بھی ایک بیٹی تھی جو 2 سال کی ہوئی تو انتقال ہو گیا۔ اس وقت حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا صدمہ لگا۔ ایک دن 15 شعبان کی رات یعنی شب قدر کی، میں شراب میں مست تھا، عشاء کی نماز بھی نہ پڑھی، اسی حال میں سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ حشر قائم ہو گیا، لوگ قبروں سے نکل رہے ہیں، میں بھی ان میں ہوں اور جو میدان حشر کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے اپنے پیچھے کچھ آہٹ سی سنی، کچھ آواز سی سنی۔ جب میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا کالا اژدھا تھا، سانپ تھا بہت بڑا، جو میرے پیچھے دوڑا ہوا آ رہا تھا۔ اس کی گہری آنکھیں تھیں اور منہ کھلا ہوا تھا اور بے تحاشا میری طرف دوڑا ہوا آ رہا تھا۔ میں نے اس کے ڈر سے گھبرا کر خوف زدہ زور سے بھاگ رہا ہوں اور میرے پیچھے پیچھے چلا آ رہا، یعنی وہ سانپ ان کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ سامنے مجھے ایک بوڑھے میاں، نہایت نفیس لباس، نہایت مہکتی ہوئی خوشبو ان میں آ رہی تھی۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ میں نے ان سے کہا خدا کے واسطے میری مدد کیجیے۔ وہ کہنے لگے میں ضعیف ہوں، یعنی کمزور آدمی ہوں، یہ بہت قوی ہے، یعنی یہ جو سانپ ہے یہ بہت طاقتور ہے، یہ میرے قابو کا نہیں ہے، لیکن تو بھاگا چلا جا، شاید آگے کوئی ایسی چیز مل جائے جو اس سے نجات کا سبب بن جائے، یعنی تیری مدد کر سکے، جس سے تجھے اس اژدھے سے چھٹکارا مل جائے۔ میں بے تحاشا بھاگتا جا رہا تھا۔ میں نے ایک ٹیلے پر نظر پڑی میں اس پر چڑھ گیا، مگر وہاں چڑھتے ہی مجھے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ اس ٹیلے کے اوپر سے نظر آئی۔ اس کی دہشت ناک صورت اور اس کے منظر نظر آئے۔ ان سب حالات کو دیکھنے کے باوجود اس سانپ کی اتنی دہشت مجھ پر سوار تھی اور اسی طرح بھاگا جا رہا تھا۔ میں قریب ہی تھا کہ جہنم کے گڑھے میں جا پڑوں، یعنی اتنا جہنم کے نزدیک جا چکا تھا کہ جہنم میں جا پڑوں۔ اتنے میں ایک زور کی آواز مجھے آئی، یعنی کسی نے آواز دی، کوئی کہہ رہا ہے پیچھے ہٹ، تو ان جہنمی لوگوں میں سے نہیں ہے۔ میں وہاں سے پھر پیچھے کو دوڑا، وہ سانپ پھر میرے پیچھے کو لوٹ آیا۔ مجھے وہ پھر بڑے میاں سفید لباس میں نظر پڑے۔ میں نے ان سے پھر کہا میں نے پہلے بھی درخواست کی تھی اس اژدھے سے کسی طرح بچائیں، آپ نے قبول نہ کیا۔ وہ بڑے میاں رونے لگے اور کہنے لگے میں بہت ضعیف ہوں، یہ بہت ہی قوی ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یعنی اس کا سامنا میں نہیں کر سکتا۔ البتہ سامنے یہ ایک دوسری پہاڑی، اس پر چڑھ جا۔
یہ میں مسلمانوں کی کچھ امانتیں رکھی ہوئی ہے، اس پہاڑی میں کچھ مسلمانوں کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں، ممکن ہے تیری بھی کوئی ایسی امانت رکھی ہو جس کی مدد سے اس اژدھے سے بچ سکے، یعنی جس کی بدولت تو اس اژدھے سے بچ سکے۔ میں بھاگا ہوا اس پر گیا اور اژدھا میرے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک گول پہاڑ، اس میں بہت طاق یعنی کھڑکیاں کھلے ہوئے ہیں، ان پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ہر کھڑکی کے 2 کواڑ ہیں سونے کے جن پر یاقوت جڑے ہوئے ہیں اور موتیوں سے لد رہے ہیں، ہر کواڑ پر ایک ریشمی پردہ پڑا ہوا تھا۔ جب میں اس پر چڑھنے لگا تو فرشتوں نے آواز دی کہ کواڑ کھول، فرشتوں نے آواز دی کہ کواڑ کھول دو اور پردے اٹھا دو اور باہر نکل آؤ، شاید اس پر پریشان حال کی کوئی امانت تم میں سے ہو جو اس وقت اس کو اس مصیبت سے نجات دے۔ اس کی آواز کے ساتھ ایک دم کواڑ کھل گئے اور پردے اٹھ گئے اور ان میں سے چاند جیسی صورت کی بہت سے بچے نکلے، مگر میں انتہائی پریشان تھا کہ وہ سانپ میرے بالکل ہی پاس آ گیا تھا۔ اتنے میں وہ بچہ چلانے لگے، ارے تم بہت جلدی نکل آؤ۔ وہ سانپ تو اس کے پاس ہی آ گیا، اس پر فوجوں کی فوجیں بچوں کی نکلی، یعنی اتنے بچے وہاں پر تھے کہ بچوں کی فوجیں وہاں سے نکلی۔ ان میں دفعتاً میری نگاہ اپنے اس 2 سالہ بچی پر پڑی جو مر گئی تھی، جس کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس بچی پر نگاہ پڑی، وہ مجھے دیکھتے ہی رونے لگی اور کہنے لگی، خدا کی قسم یہ تو میرے ابا ہیں۔ بچی کیا کہہ رہی ہے؟ خدا کی قسم یہ تو میرے ابا ہیں۔ اور وہ یہ کہتے ہی تیر کی طرح کود کر ایک نور کے پلڑے پر چڑھ گئی اور اپنے بائیں ہاتھ کو میرے داہنے کی طرف بڑھا دیا۔ میں جلدی سے اس پر لپٹ گیا، یعنی اس پردے پر لپٹ گیا۔ میں نے اپنے داہنے ہاتھ کو سانپ کی طرف بڑھایا، وہ فوراً پیچھے کو بھاگنے لگا۔ پھر اس نے مجھے بٹھایا، بچی نے، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، مجھے اس بچی نے بٹھایا اور خود میری گود میں بیٹھ گئی اور اپنے داہنے ہاتھ کو میری داڑھی پر پھیرنے لگی اور کہنے لگی، میرے ابا جان، الم یعنی للذین آمنوا، یعنی قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی، کیا ایمان والوں میں سے جو لوگ گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں ان کے لیے اس بات کا وقت ابھی تک نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے واسطے اور اللہ تعالیٰ کی بات کے واسطے جو ان پر نازل ہوئی ہے جھک جائے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی بیٹی نصیحت کر رہی ہے، بڑی اہم نصیحت ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں رونے لگا اور میں نے پوچھا، کیا بیٹی تم سب قرآن شریف کو جانتی ہو؟ وہ کہنے لگی، ہم سب قرآن شریف کو تم سب سے زیادہ جانتی ہیں، یعنی جتنا تم بھی نہیں جانتے ان سے زیادہ ہم سب قرآن کریم کو جانتی ہیں۔ میں نے پوچھا، بیٹی یہ سانپ کیا بلا ہے؟ یعنی یہ سانپ میرے پیچھے کیوں پڑا تھا، یہ کون سی بلا ہے؟ اس نے کہا، یہ آپ کے برے اعمال تھے۔ بچی نے کیا فرمایا؟ یہ آپ کے برے اعمال تھے، آپ نے اس کو اپنے گناہوں سے اتنا قوی کر دیا کہ وہ آپ کو اب جہنم میں کھینچ کر ڈالنے کی فکر میں تھا۔ میں نے پوچھا، وہ سفید پوش ضعیف بزرگ کون تھے؟ کہنے لگی، وہ آپ کے نیک عمل تھے جن کو آپ نے اتنا ضعیف کر دیا کہ وہ اس سانپ کو آپ سے دفع نہ کر سکے، یعنی ہٹا نہ سکے، البتہ اتنی مدد بھی کر دی کہ بچنے کا راستہ بتا دیا۔ میں نے پوچھا، بیٹی تم اس پہاڑ میں کیا کرتی ہو؟ کہنے لگی، ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں، قیامت تک ہم یہاں رہیں گے، آپ کے آنے کے منتظر ہیں، جب آپ سب آئیں گے تو ہم سفارش کریں گے۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی تو اس سانپ کی دہشت مجھ پر سوار تھی۔ میں نے اٹھتے ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کی اور اپنے برے افعال کو چھوڑ دیا، یعنی اپنے برے کاموں کو چھوڑ دیا۔ محترم ناظرین کرام، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے برے عادتوں کو، برے کاموں کو چھوڑ کر کے نیک عمل کریں۔ کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے جب توبہ کا واقعہ سنایا تو ایک سانپ کو جو واقعہ سنایا کہ وہ سانپ جو تھا وہ ان کے برے عمل تھے، اور جو ایک ضعیف اور کمزور شخص جو ان کے سامنے آیا تھا وہ ان کے نیک عمل تھے، کہ برائیوں کی بدولت انہوں نے نیک عمل کو اتنا کمزور کر دیا کہ وہ اس سے ان کو جہنم سے نہیں بچا سکتے، لیکن اس نیک عمل نے ان کو اتنا کیا کہ ان کو سیدھا راستہ بتا دیا اور برے اعمال کو اتنا قوی بنا دیا کہ وہ انہیں جہنم تک جا پہنچائے۔ تو ناظرین کرام، ہم سب اگر ہماری زندگیاں گناہوں سے لت پت ہیں
تو ہم سب اللہ سے توبہ کریں، اللہ کے سامنے توبہ کریں، اور توبہ کر کے پھر جو زندگی بچی ہے اس زندگی کو اللہ کے حکم کے اوپر گزاریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اوپر گزاریں۔ اس لیے ہم سب، اگر ہماری زندگی میں کوئی گناہ ایسا ہو رہا ہے جو بار بار ہوتا ہے، تو ہم اس گناہ سے توبہ کریں اور اپنی زندگی کو اچھے اعمال کے اوپر گزاریں۔ والسلام علیکم۔